وہ آیت مجھے سب سے زیادہ ڈراتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں ایک انسان پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے، صدقہ دیتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے، لیکن قیامت والے دن اسے بتایا جائے گا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو سوچئے اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے۔ میرے لیے قرآن کی سب سے ڈرانے والی آیت جہنم کی آگ نہیں بلکہ وہ آیت ہے جو ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس نے نیکیاں تو بہت کیں مگر آخر میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے تمام اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر انہیں اڑتی ہوئی گرد کی طرح بے وقت کر دیں گے۔ ذرا سوچئے ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بظاہر بہت سے نیک کام کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑتی گرد کی طرح بکھر جائیں گی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ انہوں نے نیکیاں تو کی مگر اخلاص کے بغیر کی۔ انہیں اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی تعریف چاہیے تھی۔ قرآن اور سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ربا یعنی دکھاوا۔ عمل اچھا تھا لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں تھی بلکہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے تھی۔ دوسری چیز ہے شرک، عبادت اللہ کی لیکن دل میں کسی اور کی خوشنودی، عزت، شہرت کو بھی اللہ کے برابر اہمیت دی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے مگر اس کی نیت خراب ہو، دوسرا شخص صرف 1 روپیہ خالصتاً اللہ کے لیے دے اور اللہ کے ہاں وہی زیادہ قیمتی ہو۔ اس لیے یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے پہلے تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہاری مقدار نہیں بلکہ تمہارا اخلاص دیکھتا ہے۔ اس لیے نیکی زیادہ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو، کیونکہ یہی نیت تمہیں جنت تک بھی جا پہنچا سکتی ہے اور یہی نیت تمہارے اعمال کو صفر بھی کر سکتی ہے۔ آئیے آج ہی اپنے دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے ہر عمل کو صرف اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے، ہمیں ربا، شرک، خفیہ اور دکھاوے سے محفوظ فرما دے۔ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔